اچھا جی، سوال یہ ہے کہ زمین کی خرید و فروخت میں معاہدے کو لکھنا کیوں ضروری ہے؟ خواہ وہ لکھت جو ہے وہ اسٹامپ پیپر کی صورت میں ہو، رجسٹری کی صورت میں ہو، انتقال کی صورت میں ہو، یہ لکھنا کیوں ضروری ہے؟ بعض دفعہ بیانہ وغیرہ سادہ پیپر پہ لکھا جاتا ہے۔ پہلے دور میں ایک روپے والا اسٹامپ، 2 روپے والا اسٹامپ، 5 روپے والے اسٹامپ پر بھی رجسٹریاں جو ہیں وہ لکھ لی جاتی تھیں۔ تو یہ لکھنا ضروری کیوں ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ بس ایک بندہ پیسے دے دے اور کوئی پلاٹ یا مکان خرید لے، اس میں رہنا شروع کر دے تو بس وہ مالک بن گیا؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں میرے بھائی، انسان جب پیدا ہوتا ہے وہاں سے تھوڑا آغاز کر لیتے ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے ہم یونین کونسل میں جاتے ہیں۔ اب وہاں پر اس کے نام کا اندراج جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ آگے اس نے اسکول جانا ہے، پھر جب اس کے بورڈ کے امتحانات ہوں گے اس کا بے فارم ہونا ضروری ہے۔ اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک میں اگر وہ نابالغ ہے اور اس نے سفر کرنا ہے تو اس کا پاسپورٹ بننا ہے، اس کے لیے اس کا بے فارم ہونا ضروری ہے۔ بے فارم ہوگا، اس سے پاسپورٹ بنے گا اور پھر وہ ٹریول کر سکے گا۔ ٹھیک ہے جی، آگے اسی بے فارم سے پھر اس کا شناختی کارڈ بننا ہے۔ شناختی کارڈ پر پھر آگے چل کے اس کا جب نکاح ہوگا تو نکاح نامہ جو ہے وہ بنے گا۔ آگے اس کا اپنا ایک خاندان بن جائے گا۔ جب اس کے بچے ہوں گے تو چونکہ اس کا اپنا ریکارڈ جو ہے وہ سرکار کے پاس ہوگا تو اس کے بچوں کا ریکارڈ محفوظ رکھنا بھی جو ہے وہ آسان ہوگا۔ اور یہی ایک طریقہ کار ہے جس ذریعے سے کسی ریاست میں رہنے والے لوگوں کو گنا جاتا ہے، ان کا حساب رکھا جاتا ہے اور ان کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے۔ یہی شناختی کارڈ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ پھر آگے چل کے دیگر معاملات جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی سم وغیرہ لینی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہی آپ کا شناختی کارڈ استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے وہ جا کر آپ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا آپ نے برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بنوا لیا، ٹھیک ہے جی۔ اور یاد رکھیں کہ آپ نے بجلی کا کنیکشن لینا ہے تو ایسے نہیں ہے کہ خود سے آپ تارے ڈالیں اور بس کنیکشن استعمال کریں، نہیں، اس کا ایک پروسیس ہے۔ آپ کو جو ہے وہ ڈیمانڈ نوٹس ادا کرنا ہوگا اور اس کے بعد ویٹ کرنا ہوگا۔ پھر آپ کا میٹر جب آئے گا تو وابڈا کا کوئی ملازم جو ہے وہ آپ کا میٹر لگا کے جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کھدائی کریں اور سرکاری پائپ لائن سے کنیکشن جوڑ لیں، نہیں، آپ کو ایک درخواست دینا ہوگی، بیان حلفی دینا ہوگا، اس کے بعد ایک پروسیس ہے، پھر آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بس کھدائی کریں اور کنیکشن جوڑ کے گیس استعمال کرنا شروع کر دیں، نہیں، اس کا ایک محکمہ ہے، ادھر آپ کو درخواست دینی ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ یہ تمام بجلی، پانی، گیس، ان درخواستوں کے لیے وہی جو آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ کا اندراج ہوا تھا، پھر اس پہ شناختی کارڈ بنا تھا، اسی شناختی کارڈ کی کاپی لگنی ہے۔ تو دیکھیں آغاز کہاں سے ہوا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ریاست میں آپ کے ریکارڈ کا اندراج ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے خاندان کا، گلی کا، محلے کا، صوبے کا سب جو ہے حساب کتاب جو ہے وہ رکھا جا سکے اور آگے آپ کی نسلوں کا بھی حساب کتاب رکھا جا سکے۔ اسی طریقے سے جب آپ خرید و فروخت کا معاہدہ کرتے ہیں اسے لکھنا ضروری اس لیے ہے، اگر کوئی بندہ آپ کی جگہ پر ناجائز قبضہ کرنا چاہے تو ریاست جو ہے وہ آڑے آئے، اسے روکے، اور ریاست تب بھی روک پائے گی جب ریاست کے پاس آپ کا پروف جمع ہوگا کہ واقعی آپ مالک ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ ملکیت کی صورت میں ہوتی ہے، وہ ملکیت ہوگی آپ کی رجسٹری کی صورت میں یا بے زبانی جسے ڈائریکٹ انتقال بولتے ہیں، ڈائریکٹ انتقال کی صورت میں، جمع بندی کی صورت میں، تو پھر یہ آپ کا کارڈ ہوگا۔ اور وہی شناختی کارڈ جو آپ نے پہلے دن بنایا تھا اسی پر آپ نے اس دکان، مکان، پلاٹ پہ کوئی بجلی کا، پانی کا، گیس کا کنیکشن جو ہے لگوایا ہوگا، اور آپ کی فرد کے ساتھ ساتھ وہی اسٹامپ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی بھی جو ہے وہ لگی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک سارے معاملات میں حکومت کا جو ہے وہ کردار رہتا ہے۔ بندہ مر بھی جائے تو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کہاں سے لینا ہے؟ بھائی یونین کونسل سے لینا ہے، میونسپل کمیٹی کے آفس سے لینا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اب جو آپ نے اس کا
اندراج اس نے اپنی زندگی میں جو جائیداد خریدی تھی حکومت کے پاس کروایا ہوا ہے، حکومت اب آپ میں اس جائیداد آپ کی ہے لیکن تقسیم حکومت کر کے دے گی۔ یہ میرے بھائیوں ایک نظام ہے دنیا کا، ٹھیک ہے جی۔ اس کو چلانے کے لیے یہ لکھت پڑھت بہت ضروری ہے، یہ لازمی کیا کریں تاکہ آپ کے معاملات درست رہے۔ اور جو قاعدہ کلیہ قانون ہے اس سے ہٹ کر اگر آپ چیزیں کریں گے، عدالتوں کے چکر کاٹنا، ذلیل و رسوا ہونا، بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے کا ہونا، آگے دوسری تیسری نسل کا آپس میں حاسد ہونا، ایک دوسرے سے بغض رکھنا، جھگڑے کرنا، اناد رکھنا، کینہ رکھنا، یہ چیزیں پھر چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے ہرگز لکھت پڑھت کے بغیر پراپرٹی کی خرید و فروخت نہیں کرنی ہے۔ بیانے سے لے کر پھر آپ نے آگے رجسٹری کروائی، پھر انتقال کروایا، پھر انتقال پر عمل درآمد کروایا، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ نے چیک کیا، پرت پٹوار آپ نے لے لیا، پھر پر سرکار جو ہے وہ آگے جمع ہو گیا، 4 سال کے بعد جمع بندی چیک کی، وقفے سے اپنا ریکارڈ چیک کیا، وقفے سے جا کے چیک کیا کہ میری جگہ کی گرداوریاں جو ہیں وہ میرے ہی نام ہو رہی ہیں یا کسی اور کے نام کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ جا کر چیک کرنا کہ کہیں یہ جو ابھی جمع بندی بنی ہے اس میں کہیں میرا ریکارڈ غائب تو نہیں کر دیا گیا، کہیں میرا نام، ولدیت، شناختی کارڈ نمبر، ٹھیک ہے جی، کچھ غلط تو نہیں لکھ دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چیک رکھنا اور لکھت پڑھت کرنا یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کی زمین کا وہ ٹکڑا جس کے آپ مالک ہیں وہ محفوظ رہے اور آگے آپ کے بچوں میں وہ منتقل ہوتا رہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کا آپ خیال رکھیں، لکھت پڑھت لازمی کریں تاکہ آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ محفوظ رہے اور آپ کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں۔